آج دنیائے احمدیت میں ہر ملک میں جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اور تقریباً تقریباً سارا سال ہی یہ تسلسل رہتا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں جیسا کہ میں نے کہا اور ہم سے جانتے ہیں کہ جرمنی کا جلسہ تھا، تو آج سے امریکہ اور کینیڈا کے جلسے شروع ہو رہے ہیں۔ جو فکریں گزشتہ ہفتے یہاں کی انتظامیہ کو تھیں، وہی فکریں اور دعاؤں کی کیفیت آج کینیڈا اور امریکہ کی جلسہ کی انتظامیہ کو ہوگی، اور ہونی چاہیے۔ لیکن جب شاملین جلسہ بھی انتظامیہ کی اس فکر کو سمجھ لیں اور اپنے آپ کو مہمان سمجھنے کے بجائے اس نظام کا حصہ سمجھتے ہوئے مددگار بن جائیں، تو انتظامیہ کی پریشانیاں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ عموماً شامل ہونے والے اپنے رویوں، عمل اور دعاؤں سے مددگار بنتے ہیں، اور جرمنی کی جماعت نے اس سال عمومی طور پر بھی جماعتی انتظامیہ سے، یعنی افراد جماعت نے جماعتی انتظامیہ سے بہت تعاون کیا۔ اللہ کرے کہ اس وقت امریکہ اور کینیڈا میں جلسے آج شروع ہو رہے ہیں، وہاں بھی ہر شامل ہونے والا روحانی معاہدے سے اپنی جھولیاں بھرنے کی فکر کرتے ہوئے جلسے میں شامل ہو، اور بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے کی کوشش کرے، تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہم ہوں، صرف میلہ سمجھ کر شامل نہ ہوں، اور صرف ملاقاتوں اور خوشگپیوں میں وقت گزارنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب عموماً ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں، تقریروں کے معیار بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ شاملین جلسہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو باتیں سنیں انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بھی ہوں۔ تو آج جیسے کہ میں نے کہا کینیڈا اور امریکہ کے جلسے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً میں جن جلسوں میں شامل ہوتا ہوں اس کے بعد شکر گزاری کے مضمون کے حوالے سے جلسوں اور دوروں کا مختصر ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ آج بھی یہی مضمون رکھوں گا، لیکن جلسے کے حوالے سے کینیڈا اور امریکہ کے جلسوں کا ذکر بھی بیچ میں اس لیے بیان کر دیا تھا کہ یہ دو بڑی جماعتیں ہیں جہاں جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اور یہ دنیا میں منعقد ہونے والے جلسے بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کے ایک لا متناہی سلسلے کو لیے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے بعض خطبات میں بیان کیا ہے کہ بحیثیت جماعت آج جماعت احمدیہ ہی ہے جس پر 24 گھنٹے دن چڑھا رہتا ہے۔ یہاں اگر اس وقت دوپہر کا وقت ہے اور سورج ڈھل رہا ہے، تو امریکہ اور کینیڈا میں یہ سورج ضحیٰ کا نظارہ پیش کر رہا ہے، اور صرف جماعت احمدیہ ہے جس میں بحیثیت جماعت اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ہر وقت بن رہے ہیں یا پیش کیے جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو گننا اور ان کا شکر کرنا، ان کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ کس طرح تیرا کروں
اے ظلم شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ بس اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سلوک آج بھی بڑی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے کہ ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ شکر گزاری کے نئے مضامین دکھاتے ہوئے گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو لے کر آتا ہے۔ اور جب تک ہم اپنے اس مقصد کے ساتھ چمٹے رہیں گے جس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، ہم یہ نظارے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں پر ہم کس طرح شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ فرمایا اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی تقوی اور طہارت کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ بس اس شکر گزاری کے طریق کو ہم نے اپنانا ہے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ انہوں نے بھی جو جلسوں میں شامل ہونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے بھی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کے جلسے اختتام کو پہنچے خیریت سے۔ بس ہر احمدی جو جلسے میں شامل ہوا ہے اپنے تقوی کے معیار کو بڑھانے کی اب ہمیشہ کوشش کرتا رہے، اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے غلبے میں روک ڈال سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدے کے مطابق غلبہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمانا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم تقوی سے چمٹے رہیں تو ہم بھی اس غلبے کا حصہ بن جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو عطا فرمانا ہے۔ بس ہمیشہ ہر احمدی کو جو کینیڈا، امریکہ یا یورپ کے امیر ممالک میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے غلبے کے ہتھیار نہ مغربی ملکوں میں آنا ہے، نہ یہاں کی آسانیاں ہیں اور آسائشوں کے ساتھ یہاں رہنے میں ہے، نہ یہ غلبہ کسی دولت سے ہونا ہے، نہ یہ غلبہ کسی دنیاوی کوشش سے ہونا ہے، بلکہ غلبے کے ہتھیار جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تقوی میں بڑھنا ہے، اور اس تقوی میں بڑھنے سے بس اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سال کے چند دن ایک جگہ جمع کر کے لوگوں کو، اپنی جماعت کے افراد کو تقوی کی ٹریننگ دینے کا ارشاد فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ جو زنگ لگے ہیں وہ دھل جائیں، آپس میں مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، محبت اور پیار کی فضا پیدا ہو اور ایک نئے سرے سے ایک احمدی چارج ہو کر پھر اپنے مقصد پیدائش کے حصول کی کوشش کرے، اپنی علمی پیاس بجھائے، اپنی تربیت کے سامان کرے، روحانیت میں آگے بڑھنے کی طرف قدم بڑھائے۔ بس ایک ہفتہ بعد جرمنی والے بھی صرف جرمنی کے کامیاب اور بارونق جلسے کا صرف ذکر ہی باقی نہ رکھیں، صرف یہی یاد نہ رہے کہ فلاں مقرر کی تقریر اچھی تھی، فلاں نے نظم اچھی پڑھی، بلکہ جو کچھ سنا ہے اسے اب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہی جذبہ ہے جسے لے کر کینیڈا اور امریکہ کے احمدی
اپنے جلسوں کی کارروائی سنیں، اور جب یہ حالتیں ہوں گی تو ہم حقیقی رنگ میں اس شکر گزاری میں شامل ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ طور پر یہ عرض کیا ہے کہ کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکر و سپاس۔ ہر لمحہ ہمیں خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اپنے دل و دماغ کو اس یاد سے تازہ رکھنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنی زبانوں کو تر رکھ کر اپنی شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہمیں اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال کر اپنے جسم کے ذرے ذرے کو خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنانا چاہیے۔ اور پھر جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی رحمتوں اور فضلوں کی چادر میں مزید لپیٹ لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کیا کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی فلا تکفرون، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ بس جب بندہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کوئی عمل اپنے بندے کا بغیر جزا کے نہیں جانے دیتا، بلکہ کئی 100 گنا تک جزا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پھر ذکر کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیا